نمازوں 5 کا ذکر نہیں، یہ اوقات کا ذکر ہوا، یہ کون کون سے اوقات ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ نماز کے اوقات، فجر کی نماز کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، اس کے درمیان میں ادا کرے تو نماز ادا ہوتی ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے کہ اس وقت میں ادا کرے تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے، وہ مقررہ اوقات قرآن میں ابتدا اور انتہا موجود نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ اصل کا وقت کیا ہے، شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، جس کے درمیان ادا کرے تو وقت مقرر ہے، جس کو قرآن نے کہا مقرر وقت ہے اور ادا ہوتی ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ مغرب کا وقت شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، عشاء کا وقت شروع کب ہوتا ہے، وقت ختم کب ہوتا ہے، نہ قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر موجود ہے، جس سے بندہ کو کہے کہ میں حدیث نہیں مانتا، حدیث کا انکار کرتا ہوں، صرف قرآن مانتا ہوں، وہ قرآن سے 5 نمازوں کا تذکرہ نہیں دکھا سکتا۔ نماز میں 5 اوقات مقرر جو قرآن کہتا ہے کہ ان مقررہ اوقات میں نماز فرض ہے، وہ 5 اوقات کون سے ہیں، کہاں سے کہاں تک ہے، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ نماز پڑھنی کیسے، نماز ادا کیسے کرنی، نماز ادائیگی کی کیا بات ہے، نماز شروع کیسے کرنی ہے، قرآن کا ذکر موجود نہیں، نماز ختم کیسے کرنی ہے، قرآن میں موجود نہیں، اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے نماز سے نکلتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا، وہ قرآن سے نماز جو اللہ نے متعدد مرتبہ کہا پڑھو پڑھو پڑھو، قائم کرو قائم کرو، اقام الصلاۃ یقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ تقیم الصلاۃ، ان چیزوں کا مطلب قرآن سے نکال کر دکھائے کہ نماز شروع کیسے کرنی ہے، ختم کیسے کرنی ہے۔ جو قرآن مانتا ہے حدیث نہیں مانتا، وہ قرآن سے نہیں دکھا سکتا۔ قرآن بھی قانون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث بھی قانون ہے، جب تک دونوں قانون سامنے نہ رکھے نہ نماز کا آغاز کر سکتا ہے، نماز کا اختتام کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کا ذکر ہے قیام کا، رکوع کا، سجدے کا، قیام کا ذکر قرآن میں، رکوع کا ذکر قرآن میں، سجود کا ذکر قرآن میں، لیکن قیام میں پڑھنا کیا ہے، رکوع میں پڑھنا کیا ہے، سجدے میں پڑھنا کیا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ اس کا ذکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ پھر قرآن مجید نماز کے حکم میں یہ بات مختلف ارشاد فرماتا ہے، تو آپ نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ تشہد کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے نہیں ہے۔ قیام میں کیا پڑھیں گے، رکوع میں کیا پڑھیں گے، سجدوں میں کیا پڑھیں گے، سجدوں کے درمیان کیا پڑھیں گے، تشہد میں کیا پڑھیں گے، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں۔ اس کا ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ قرآن بھی قانون ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی قانون ہے، جب تک ان دونوں کو نہ مانو بندہ قرآن مجید کے حکم نماز پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ آگے چلو، نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز کی رکعتیں کتنی ہے، ظہر کی نماز کی رکعتیں کتنی ہے، عصر کی رکعتیں کتنی، مغرب کی کتنی، عشاء کی کتنی ہے، قرآن مجید میں ان رکعات کا ذکر موجود ہے۔ اس کا ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ اب جو شخص کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا، پھر مانا کیا کرتے ہیں، پھر مانا اپنی مرضی کا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ فجر کے وقت رات کو سو کر اٹھتا ہے، شاید بشاید 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیں، تھمبر کا تھکا ہارا آیا ہے، رات کو عشاء سے پہلے تھکن سے چور ہے، 4 کے بجائے 1 رکعت پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں 1 اور 4
یا اپنی مرضی سے رکعات کو بڑھانا تو دور کی بات ہے، بندہ ایک رکعت میں 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے اپنی مرضی سے کرے تو کیا نماز اس کی ہو جاتی ہے؟ اپنی مرضی سے 2 سے 3 سجدے نہیں کر سکتا تو اپنی مرضی سے 2 سے 4 رکھتے اور 4 سے 1 یا 2 رکھتے کیسے کر سکتا؟ اس کی نماز کیسے ہو؟ یہ بھی اپنی عقل سے اس کا معنی کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، حدیث کو، سنت کو نہیں مانتے، ایسے بندے قرآن پر بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو نہ مانتے۔ قرآن بھی کہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بھی قانون ہے دین اسلام۔ ان دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے، دونوں پر ایمان ہوگا تو مسلمان ہونے کے بعد جو پہلا کام نماز ہے تب اس پر عمل ہوگا، ورنہ اس پر بھی انسان عمل نہیں کر سکتا ہے۔ آگے چلیں، نماز کے بعد قرآن عبادت، بنیادی عبادت زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اب زکوٰۃ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ جو انتہا پہ آتی ہے وہ یہ آتی ہے یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ قل العفو، اے نبی آپ فرما دیجیے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، جو بچ جائے اس کو خرچ کرنا ہے۔ اب اللہ کی راہ میں جو ہے اس میں سے خرچ کر دیں، اس میں سے خرچ کر دیں۔ ایک بندہ اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، اس میں 2 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے، لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے، کیا وہ اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو گیا ہے؟ کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے؟ اس فرضیت سے وہ جو ہے نا وہ بری ذمہ ہو گیا ہے؟ اس نے قرآن پر عمل کیا، مما رزقناہم ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں وہ اس میں سے جو ہم نے دیا اس میں سے کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، قرآن پر عمل۔ دوسرا معنی قل العفو، جو بچ جائے وہ خرچ کر دو۔ ایک بندے کی آمدنی جو ہے وہ بالفرض 5 لاکھ روپے ہے ایک دن کی، اس کی ضرورت ہے وہ 2 لاکھ روپے اپنی ضرورت پہ خرچ کر لیتا ہے، ایک مہینے میں 5 لاکھ ہے، 2 لاکھ اس کی ماہانہ جو ہے اس کی آمدنی میں سے خرچہ ہوتا ہے، کیا 3 لاکھ کو اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہوا خرچ کرنا لازم ہے اس پر؟ تب وہ اس زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں دینے پر جو حکم ہے اس پر عمل پیرا ہو پائے گا۔ زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ کب دینی ہے؟ کیا ہر روز دینی ہے؟ ہر مہینے دینی ہے؟ سال میں دینی ہے؟ ساری زندگی دینی ہے؟ یا زندگی میں ایک مرتبہ دینی ہے؟ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی یہ تفصیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ زکوٰۃ پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کے حکم کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے، حدیث کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ وہ قانون، ایک بندے کے پاس سونا ہے، کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنا ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملتا ہے۔ ہر ایک کا نصاب الگ بیان کیا، قرآن نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ ایک بندے کے پاس اونٹ ہے، کتنے اونٹ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنے اونٹ ہو تو فرض نہیں ہوتی، اور کتنے ہو تو فرض ہوتی ہے، تو کیا دینے سے فرض زکوٰۃ جو ہے وہ پوری ادا ہو جاتی ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہوتا ہے۔ کتنی بکریاں ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنی بکریاں ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جب اتنی بکریاں ہو جائیں جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو کتنی بکریاں راہ خدا میں دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ انسان زکوٰۃ پر بھی عمل نہیں کر سکتا جب تک قرآن کے اس حکم کی تفصیل، تشریح، توضیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ دے۔ اور یہ تشریح توضیح اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے، قرآن نے کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر، اس قرآن کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تبیین کے ساتھ وضاحت کر دیں، اس کی تشریح کر دیں، اس کی توضیح کر دیں لوگوں کے لیے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کتاب ہے، اس کی تشریح، توضیح، تفصیل، تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔
انسان حج ہے، حج انسان پر فرض ہے. یہ حج کب کرنا ہے؟ اور حج کس چیز کا نام ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب آپ عرفات سے واپس آئے، مشعر حرام کے پاس جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں. قرآن نے میدان عرفات سے واپس آنے کا ذکر کیا ہے، لیکن میدان عرفات میں جانا کب ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے. بتا یکم ذوالحجہ سے لے کر 8 ذوالحجہ تک ہر روز میدان عرفات سے ہوا ہے. 10 ذوالحجہ سے لے کر اگلے سارے سال تک ہر روز میدان عرفات سے ہوا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان 9 تاریخ کو عرفہ میں نہیں کرتا، اس کا حج نہیں ہوتا. اور اس کا ذکر قرآن نہیں کرتا، اس کا ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے. اسے قرآن بھی قانون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی قانون ہے. قرآن کا منکر راہ ہدایت سے دور گمراہیوں کی دلدل میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منکر یہ بھی راہ ہدایت سے گمراہ ہے اور گمراہیوں کی دلدل میں ایسا پھنسا ہے جب تک لوٹ کر علی اللہ و علی الرسول کے سائبان میں نہیں آتا کبھی بھی راہ ہدایت پر نہیں آ سکتا. میدان عرفات آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج میدان عرفات کا نام ہے. اس کا ذکر قرآن نے کہا عرفات سے واپس آئے، لیکن جائیں گے کب؟ اس کا ذکر قرآن نہیں کرتا، اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے. مسجد الحرام مزدلفہ کے اندر پہاڑی ہے، بھائی وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا ہے، کب کرنا ہے جا کے؟ مزدلفہ میں جائیں گے کب؟ مینا میں کب جائیں گے؟ قربانی کب کریں گے؟ طواف زیارہ کیا ہے؟ طواف وداع کیا ہے؟ اور یہ سارے تفصیلات، یہ رکن ارکان، یہ حج میں جتنے بھی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. قرآن اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا. یہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کو علم تھا کہ بعد میں آنے والے ایسے بھی ہوں گے جو کہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نبی اسلام کی حدیث کو نہیں مانتے. اللہ نے فرمایا ہم قرآن میں وہ باتیں ساری بیان ہی نہیں کریں گے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ سامنے رکھو گے، تم میرے قرآن کو بھی نہ سمجھ پاؤ گے. کیوں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو کھول کے بیان کر دیں. قرآن یہ اجمال بیان کرتا ہے بہت سی باتوں میں، اور اس کی تشریح، توضیح، تفصیل، تشریح وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. اور یہ بیان کرنے کا حکم خود اللہ عز و جل نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی. رمضان کے روزے فرض، قرآن نے کہا آپ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ساحل کو وقت کھا سکتے ہیں. واتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کریں. یہ قرآن نے اجمال ذکر کیا. روزے کے حالت میں کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. روزے کی تشریح، باقی تفصیل، اس کے مسائل، اس کے احکام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتے ہیں، وہ قرآن میں نہیں آتے. کیونکہ قرآن کی تشریح، اس کی تبیین، اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے. تو جس طرح قرآن دین اسلام میں قانون ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دین اسلام میں قانون کی حیثیت رکھتی ہے. اگر کوئی قرآن کا منکر ہے کافر ہے، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منکر ہے یہ بھی راہ ہدایت پر نہیں ہے، گمراہ ہے. یہ شخص گمراہ کا معنی ہے جیسا شخص جو راہ ہدایت سے بھٹک کر گمراہیوں کی دلدل میں اور رستے سے بھٹک کر جو ہے نا وہ اصل راستے کو کھو چکا. قرآن بھی قانون، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی قانون. قرآن کو ماننا بھی ضروری ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا بھی ضروری ہے. اللہ عز و جل بات کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں. اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، نبی اسلام کی بات نہ مانو، اللہ کی اطاعت کرو، قرآن کی بات مانو، نبی اسلام کی اطاعت مانو، نبی
حدیث کی بات معلوم ہے. قرآن پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے قرآن کی بھی بات مانے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی بات مانے. ایک بندہ کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں مانتا, تو وہ اطیع الرسول قرآن پر عمل کیسے کرے؟ اس کی تشریح اور توضیح میں وہ اپنی عقل اور اپنی سوچ اور فکر کے ایسے الجھاؤ پیدا کرے گا کہ نبی اسلام کا یہ فرمان, اللہ کا یہ حکم وہ صرف ان لوگوں کے لیے جو آپ اسلام کے زمانے میں موجود تھے, باقی بندوں کے لیے یہ کیفیت نہیں. اللہ اکبر. یہ پھر اپنی من چاہی تشریح تفسیر میں پھر جہاں چیز چاہے گا گمراہیوں میں بھٹکتے پھریں گے, ان کو راستہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھیا قرآن مجید یہ بھی قانون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی قانون ہے, دونوں کو ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شخص قرآن مجید کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے, حدیث نہیں مانتا, وہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ بہت سی ایسی ہیں اس کا معنی سمجھ نہیں سکتا, نہیں سمجھ سکتا. اللہ عز و جل نے آیت مبارکہ نازل فرمائی, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا. ایمان اور ظلم دونوں کو ساتھ شامل نہیں کیا. فرمایا اللہ نے اولئک لہم الامن وہم مہتدون, یہ لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے. اس کا مطلب ہے جو ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل کرتا ہے نہ اس کے لیے امن ہے نہ یہ ہدایت یافتہ ہے. آیت مبارکہ نازل ہوئی, صحابہ سن پریشان ہو, صحابہ سن پریشان ہو, یہ کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی, جس سے کوتاہی نہیں ہوتی. ظلم کا معنی ہے کوئی بھی کمی کوتاہی ہو وہ ظلم ہے. یہ چھوٹی بات پر بھی بولا جاتا ہے, بڑی بات پر بھی بولا جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. اللہ عز و جل نے پہلے پارے میں آدم علیہ السلام کا واقعہ اس کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اے درخت کے قریب نہ جانا, اگر آپ چلے گئے اس سے کھا لیا تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوتے. شیطان نے بہکایا, قسمیں اٹھائیں, قَاسَمَهُمَا, ان کے لیے قسمیں اٹھائیں اور ان کو بہکانے کی کوشش کی. وہ اس کوشش میں کامیاب ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَسِيَ آدَمَ, اب علی بھول گیا, آپ کے بھائی بھول گیا کھانا. اب اس کے بعد یہ جو کوتاہی ہوئی, اللہ نے فرمایا اگر آپ نے ایسا کیا تو ظلم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی, فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے, اللہ نے کلمات سکھائے. آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کلمات سیکھے. وہ کلمات قرآن نے ذکر کرتی ہے, ربنا ظلمنا, ربنا. اللہ نے بھی کہا ہے آپ کہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کر دیا انفسنا, اپنی جانوں پر, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ نے رحم نہ کیا, آپ نے بخشا نہ ہمیں, تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں. تو اللہ عز و جل نے اس میں فرمایا کہ آپ کہیں کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا. اب ظلم سے مراد کوئی بھی ایسی کیفیت جو کمی کوتاہی پر دلالت کرتی ہے, قرآن نے کہا ظلم. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی جانب سے حکم آیا اپنی قوم کو کہنے میں 3 دنوں کے بعد عذاب آیا چاہتا ہے. جب آرڈر آ گیا, بتا دیا گیا, سیدنا یونس علیہ السلام انہوں نے سمجھا کیا اس قوم پر تو عذاب آ گیا لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا اس بستی سے نکلنا. کشتی میں بیٹھے, بور میں پھنسی, بور میں آئی اور پھر مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہہ, وہاں پر کیا کہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے پروردگار, تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی میرا اس مشکل میں کام آنے والا نہیں. سبحانک, تو ہر قسم کی کمی کوتاہی سے, نقص, عیب سے مبرہ ہے, منزہ ہے, پاک ہے. انی کنت من الظالمین. اگر کوتاہی ہوتی ہے تو ہم سے ہوتی ہے,
میں گواہی کرنے والا ہوں۔ اب وہاں پر ظلم کا لفظ بولا، یہ قرآن مجید کے الفاظ اس ظلم کی تشریح کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے میں قرآن مجید مانتا ہوں، حدیث نہیں مانتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لائے ظلم نہیں ساتھ شامل کیا، فاولئک لہم الامن، اولئک لہم الامن، یہ بندے ہیں کہ امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پریشان ہو گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جس سے خدا کی؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو ایمان لائے ظلم ساتھ شامل نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ ظلم ہو گیا تو کیا کرے؟ ہم میں سے کون ہے جس سے خدائی نہیں ہوتی؟ انہوں نے ظلم کا وہی معنی سمجھا جو قرآن نے عموم میں بیان کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی خاص بیان کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد جو لقمان جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا، یا بنی، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میں اس ظلم سے مراد شرک ہے، جو بندہ ایمان لایا اور اپنا ساتھ ظلم شامل نہیں کیا، یعنی ایمان میں ہے شرک نہیں کیا، تو کمی کوتاہی ہو جائے، باقی ظلم ہو جائے تو ہے امن والا، ہے ہدایت والا، بلاخر جنت کا وارث ہے۔ لیکن اگر ایمان کے ساتھ ظلم شرک شامل کر دیا پھر اس کے لیے امن نہیں، پھر اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ یہ معنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ورنہ اصحاب رسول کو بھی بات کی سمجھ نہیں آئی جب تک قرآن کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے سنت سے اس کو بیان کیا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ضرورت ہے، اور یہ تشریح قرآن نے کہا ہے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو تبیین، وضاحت، تشریح، توضیح کر دیں، تاکہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی بات کی سمجھ آ جائے، اس کو اچھی طرح۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں یا ایک مبارکہ نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، آپ کھائیں یہ یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری پر غالب آ جائے فجر سے۔ یا ایک مبارکہ نازل ہوئی صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دو دھاگے لیے، ایک کالا دھاگا ایک سیاہ دھاگا، دونوں دھاگے انہوں نے اپنے سرہانے رکھے، رات کو اٹھ اٹھ کے چیک کرتے رہے کہ اللہ نے فرمایا سیاہ دھاگا جو ہے اس پر سفید دھاگا سیاہ دھاگے پر غالب آ جائے، واضح ہو جائے، اس وقت تک آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ چیک کرتے رہے، چیک ہی کرتے رہے، صبح ہو گئی، سمجھ بات ہو گئی، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا سیاہ دھاگے پر سفید دھاگا غالب آ جائے، وہ میں نے رات سرانے دو دھاگے رکھے تھے، ساری رات میں چیک کرتا رہا ہوں، بات کی سمجھ نہیں، صبح ہی ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں آپ اس کا مسکرائے ہوں گے بات سن کر، اور آپ نے فرمایا صحیح بخاری میں کیا آپ نے فرمایا کہ دھاگوں سے مراد دھاگے نہیں، اس سے مراد رات کی تاریکی پر صبح کی جو دھاری ہے سفیدی وہ مراد ہے، رات کی تاریکی پر سفید دھاری مراد ہے۔ قرآن اس کی تبیین، اس کی تشریح تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں ہم لغت سے قرآن سمجھتے ہیں، لغت سے اگر قرآن سمجھا جانا ہی کامل ہوتا تم تو اہل زبان نہیں، جن پر قرآن نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کے سامنے وہ اہل زبان تھے، لغت تم سے زیادہ جانتے تھے، عربی بلاغت اور فصاحت جو ہے ان کے گھر کی گھٹی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کا وہ معنی نہیں سمجھ پائے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح نہیں کی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے۔ قرآن قانون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث یہ بھی کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن کا منکر یہ بندہ گمراہ بن کے کافر ہے انسان،
اسی طرح قرآن کو تو مانتا ہے، حدیث کا منکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص بھی راہ راست سے بھٹکا ہوتا ہے۔ ایک دو مثال دے کے بعد مکمل کرتا ہوں، مثالیں بہت سی ہیں میرے پاس جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، لیکن وقت کلوز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ اب چوری چوری ہوتی ہے بھائی، چوری 100 روپے کی ہو تب بھی چوری ہے، لاکھ کی ہو تب بھی چوری ہے۔ اب ایک بندے نے 100 روپیہ چرایا ہے، اللہ نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہاتھ کاٹ دو، چوری کرنے والی عورت ہاتھ کاٹ دو، اس کا 100 پہ ہاتھ کاٹ دے۔ کھولو قرآن سے اس کو، تشریح بیان کرو قرآن سے۔ جو بندہ کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا، قرآن مجید سے بیان کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے قرآن مانتا حدیث نہیں مانتا، بھائی 100 روپے پہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیں، چوری کی ہے اس نے، 200 بھی چوری کی یا 500 بھی چوری کی، ہاتھ کاٹ دیں اس کا۔ تشریح آیت کی قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/4، 1 دینار کا چوتھا حصہ، ربع دینار، اس کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے۔ مسند احمد میں حدیث ہے 1/4، 1/4 دینار پر ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ دینار کا چوتھا حصہ ہو، اتنی کو بندہ چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، اس سے کم اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس دور میں ربع دینار جو ہے، دینار کا چوتھا حصہ 3 درہم کے برابر تھا، 3 درہم کے برابر۔ اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص نے ایک ڈھال، صحیح بخاری مسلم میں ڈھال چوری کی، جو لڑائی میں دشمن کے آگے تلوار کے بار سے بچنے کے لیے انسان کرتا ہے، اس ڈھال کو چوری کیا، اس کی قیمت 3 درہم تھی۔ آپ اسلام نے اس پر اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اس کا نصاب کیا ہے چوری کا، قرآن نے نہیں بیان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بیان کیا۔ اگر کوئی بندہ 2 دینار پر ہاتھ کاٹے گا تو قرآن کے حکم پر اپنی طرف سے عمل کرے گا، لیکن گمراہ ہوگا تو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ فرمان میں 2 دینار کی چوری پر ہاتھ نہیں کٹتا، 3 دینار پر جو 1/4 دینار کے برابر ہے اس پر ہاتھ کٹے گا اور قرآن کی آیت پر عمل ہوگا۔ اور جو قرآن کی آیت پر اپنی مرضی سے عمل کرے گا، اللہ کی نظر میں بھی وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا اللہ کے ہاں جواب دے، اس جرم کا مرتکب ہوگا کہ اس نے قرآن کو اپنے فہم سے سمجھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر کے راہ راست سے بھٹک گیا۔ چوری کرنے والا اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ سکتا ہے؟ قرآن نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اس کا ہاتھ کاٹے۔ اب جس نے بھی چوری کی ہاتھ کٹے ہی کٹے، قرآن کی روح سے کٹے ہی کٹے، لیکن اس کی تشریح اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آئے گی، ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر، امام نسائی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چادر اپنے نیچے رکھ کے میں سویا ہوا تھا، سونے کے دوران ایک چور آیا، اس نے چادر چرائی، دوڑ لگا، ہم نے پکڑ لیا اس کو، چوری کرنے والے اس چور کو جس نے چادر چرائی ہم نے پکڑ لیا، پکڑ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میری چادر کی قیمت تھی 30 درہم، 3 درہم۔ نبی اسلام نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ۔ حضرت صفوان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میرے دل میں رحم آ گیا، وہ صرف 3 درہم کے پیچھے جو ہے نا اس کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر میں اس کو ہبا کرتا ہوں، میں اس کو دے دیتا ہوں،
یعنی جس چادر کی وجہ سے ہاتھ کٹ رہا ہے میں اس کو چادر دے دیتا ہوں، مطلب کہ تسی ہاتھ نہ کٹو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام میرے پاس آنے سے پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ اب جب میری بات عدالت میں فیصلہ آ گیا، عدالت میں حکم ثابت ہو گیا، پھر ہاتھ کٹے گا، اور اگر پڑیا گیا اوتھے ہی معاف کر دو تو پھر ہاتھ اس کا نہیں کٹے گا۔ یہ تشریح قرآن میں نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب ندا دی جائے جمعہ کے لیے تو آپ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں۔ ندا دی جائے جمعہ کے دن، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، تو آپ دوڑ لگائیں اور اپنی تجارت کو چھوڑیں۔ اب جمعہ کا دن ندا دی جائے تو بھائی جمعہ کا دن کس چیز کے لیے ندا دیں گے؟ نماز کے لیے۔ کون سی نماز کے لیے؟ قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ جمعہ کا دن وہ کون سی نماز ہے کہ جس کے لیے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن آئے اور ندا دی جائے تو آپ تجارت چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ کون سی نماز ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا۔ پھر جو ندا جس کام کے لیے دی جا رہی ہے وہ جمعہ المبارک کے دن وہ کون سے وقت میں نماز جو ہے ادا کرنی ہے؟ صبح 10 بجے، 12 بجے، شام 4 بجے، 5 بجے، وہ جمعہ کا دن کس وقت ادا کریں گے؟ اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ندا دی جائے۔ بھائی ندا کیا ہے؟ ندا کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس ندا کی تشریح تفصیل موجود ہے نہیں۔ وہ ندا کیا ہے؟ اذان ہے۔ اذان قرآن مجید میں موجود ہے نہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے، اس ندا کا معنی جاننے کے لیے ضروری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔ جو کہے گا قرآن مانتا ہو حدیث مانتا ہی نہیں، وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ قرآن مجید کے بنیادی احکام کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے میرے بھائی ساری گفتگو کا خلاصہ جو میں بیان کر رہا ہوں، درمیان میں متعدد مرتبہ یہ کلمات بولے میں نے، آخر میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ دین اسلام میں جس طرح قرآن قانون ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قانون ہے۔ اگر کوئی دین اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کا انکار کر دے، یہ بندہ اسلام سے باہر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دین اسلام کو دعویٰ کرتا ہے ماننے کا لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکر حدیث، منکرین حدیث، اس کا بھی ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے مالک ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے، اور ہمیں جو اللہ نے ذکر نازل کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ